الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 ذوالحجہ 1442 ہجری 31 جولائی 2021 یوم السبت ہفتہ سنیچر سیٹرڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ. آج انشاءاللہ عز و جل اس کی آیت نمبر 33 کا آغاز کریں گے. آیت پاک اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. کنز الایمان شریف میں اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ اس طرح سے فرماتے ہیں. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. آیت پاک اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس کے تعلق سے چند ایک باتیں اللہ عز و جل مجھے صحیح طریقے سے پیش کرنے کی، آپ کو دل سے سننے کی اور یاد رکھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی آیت میں فرشتوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمیں اس چیز کا، ان ناموں کا علم نہیں. وہاں پر فرشتوں کا عجز ظاہر ہو گیا. فرشتوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں وہ علم نہیں حاصل ہے جس کا ہم سے سوال کیا گیا ہے. اب فرشتوں کے عجز کو ظاہر کرنے سے آدم علیہ السلام کی خصوصیت ظاہر نہیں ہو گئی. ابھی اب اس آیت میں آدم علیہ السلام کی خصوصیت ظاہر کی جا رہی ہے، ان کا کمال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں تم تو نام نہیں بتا سکو گے، لیکن میرا یہ خلیفہ جو ہے جسے میں نے خلافت کا حقدار بنایا ہے اس کا علم دیکھو کہ وہ کیسے تمہیں تمام اشیاء کے نام بتا رہا ہے. وہاں پر فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گویا کہ ایک طریقے سے معذرت رکھی، معذرت پیش کی، معافی طلب کی. اب اس آیت میں فرشتوں کے انعام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری معذرت قبول کی گئی ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا، تم نے جو ایک غلطی کی ہے اس غلطی کو درگزر کیا گیا ہے. اس آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. گویا کہ اس طریقے سے یہ آیت کنیکٹڈ ہے پچھلی آیتوں سے. اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَ، یہاں بھی وہی قلنا وَإِذْ قلنا یاد کرو جو ہے اے محبوب یاد کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. یا آدم، آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، پورا 30 پارے آپ مکمل پڑھ لیں. انبیاء علیہم السلام کو، جتنے دوسرے انبیاء ہیں سب کو
اور نام لے کر اللہ عز و جل نے خطاب فرمایا ہے، ان کے نام کے ساتھ ذکر ہے، یا آدم، یا ابراہیم، اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ ذکر ہے، پکارا گیا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا گیا ہے۔ جہاں بھی حضور سے خطاب ہوا ہے، حضور کے القابات کے ساتھ خطاب ہوا ہے، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں بھی یا محمد پورے قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ حضور کی ایک امتیازی شان ہے، یہ اللہ عز و جل نے حضور کا ایک اور ادب ہمیں سکھایا ہے۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن میں کہیں بھی میرے آقا کا نام لے کر اللہ نے پکارا نہیں ہے۔ احادیث میں ضرور آیا ہے یا محمد کر کے پکارنے کا، پر ہمارے لیے بہتر یہ ہے، میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ یا محمد پکارنا ہی نہیں چاہیے، پر بہتر یہی ہے، کیونکہ یہ یا محمد جو ہے یہ ہماری اوقات کیا کہ ہم حضور کو یا محمد کہہ کر پکاریں۔ ہم کون ہیں کہ سرکار کا نام، جب اللہ عز و جل نے ہمیں سکھا دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اس طریقے سے۔ اچھا احادیث میں ہے صحابہ نے یا محمد کہا، جبرائیل نے کہا، وہ ایک الگ مقام ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود وہاں پر موجود ہیں، اور صحابہ جس طریقے سے ادب کر لیتے تھے ہم وہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنی ہے تو یا محمد کی جگہ یا نبی عرض کریں، مدینے والے مصطفیٰ اس طریقے سے عرض کریں، القابات کے ساتھ، یا ایھا المزمل، خود اللہ عز و جل نے سکھایا ہے۔ ایک اور محبت کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ اچھا کوئی اگر کہتا یا محمد تو میں اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کروں گا، وہ ان کا علم و اپنے علم پر عمل کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں بس ایک محبت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کو ایک دھیان میں رکھیے گا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا حبیب اللہ، اس طریقے سے حضور کے القابات کے ساتھ پکارنے کی عادت بنانی چاہیے۔ یا محمد پکارنا یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ٹھیک نہیں لگتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ثابت ہوئی نہ مکمل تھا قرآن اے مومنو، نہ مکمل تھا ایمان اے مومنو، رب نے قرآن جب تک اتارا نہیں، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، یہ جو دریا ہے اس کا کنارہ نہیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں، اور اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ سبحان اللہ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل نے سکھایا، ہو سکے تو ایسی محبت کے ساتھ اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، نام لینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ تو ایک بات یہ یہاں پر ہم نے سیکھی، اس آیت پاک کے جملے سے یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ پکارا جو جاتا ہے یہ اس کی کئی وجوہات آتی ہیں۔ کسی کو پکارنا ہوتا ہے تو کچھ وجوہات کی بنا پر ہم کسی کو پکارتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں رکھتے ہیں، ابھی کریں گے تو پھر وہی طوالت ہو جائے گی۔ مختصر ہی صحیح یہاں پر اپنی یہ پکارنے والی بات جو ہے اگلے آڈیو میں سنتے ہیں، یہاں پر اس آڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلے آڈیو کو ضرور سنیے، سنتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، کچھ اور لوگ بھی سیکھ جائیں، سن لیں، سمجھ لیں، ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ